تو اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستوں بزرگوں اتنا عظمت والا ہے، حیمت والا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں آج آدمی حافظ ہو گیا، ناظرہ پڑھ گیا بچے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے اس کو نواز دیا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حفاظ کرام کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ عرش کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا۔ میدان محشر بپا ہے، افراتفری کا عالم ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگے مارے پھر رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے۔ عرش کے سائے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش کے سائے کا کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کون اللہ کے مقدس بندے ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے تو ان کو جواب دیا جائے گا اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام یعنی قرآن مقدس کا حفظ کیا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے انبیاء علیہ السلام صاحب نے ان کا حشر فرمایا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے حفاظ کرام کے لیے۔ پھر ایک دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تبارک عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک حفظ کر لے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، یعنی قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اپنے قرآن کے لیے۔ جو حافظ کو حفظ کر لے اور اس کے حلال کو یعنی عمل کرے، قرآن تعلیمات کے مطابق عمل کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے لوگوں کو اس حافظ کی برکت سے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے جن کا جہنم میں جانا گناہوں کی وجہ سے ضروری ہو گیا ہوگا۔ باب الحافظ کا اتنا اونچا مقام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرا دے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے اور اس حافظ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین اس حافظ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائیں گے۔ میدان محشر بپا ہے، لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح سے چمک رہے ہیں۔ لوگ آپس میں کہیں گے یہ کون اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ کون مخصوص عبادت کر کے آئے ہیں، ہم تو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور محشر کے ہول پکار کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے قول کیسے ان کے چہرے منور ہیں، شاداب ہیں، حشاش بشاش ہے، مسترم ہے، مزید ہے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہیں، اتنے منور۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جواب دیں گے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میرا کلام یعنی قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے وہ بات کے لیے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر اس کے برخلاف ہوا، ہم نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور تعلیمات قرآنیہ کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی، تو جہاں اتنے فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوست کو بزرگوں اللہ کی طرف سے وعیدیں بھی بہت زیادہ
بلکہ بعض روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے جو قرآن کا حفظ کر کے بھول جائے، ناظرہ بھی نہ پڑھ پائے تو قیامت کے دن کوڑی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ غرضے کے ایسے بہت سے فضائل حفاظ کرام کے لیے ہیں، ناظرہ قرآن پاک کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن پاک ناظرہ کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کے سر پر قیامت کے دن مجائے بشائشتہ تاج رکھیں گے، جس کی روشنی 4 سورج سے کہیں زیادہ ہوگی وغیرہ بہت سے فضائل ہیں۔ لہذا میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس دیا اور اس کی دولت سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ اگر غفلت میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اور کسی بنا پر ہم بھولنے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہم ہوش میں آئیں اور تعلیمات قرآن کو، یہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا یاد کریں، 2 سطر اس کو اپنائیں۔ ہم جس طریقے سے سارے کام کرتے ہیں اس طریقے اس کو بھی کام بنا کر قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دعا دے کر ذرا باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے محترم مفتی رشید صاحب کی تشریف لے آئے ہیں، مولانا مفتی صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ چند گزارشیں جب تک مفتی صاحب نے آئے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر